السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر شامل ہوئے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، روح یارم ایپیسوڈ نمبر 22۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ روح بے یقینی سے سامنے یارم کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ روح کی سانس رکنے لگی۔ یارم اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ روح تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے میں اپنا یارم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون تھا یہ شخص؟ اس کا یارم تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا یارم ایسا تو نہیں تھا، یہ تو کوئی حیوان تھا جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ بے دردی سے لوگوں کی جان لے رہا تھا۔ وہ اس کا یارم نہیں تھا۔ روح یارم کو چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ گہری چوٹ۔ خضر چابی لے کر آیا تھا۔ ڈیول اسے بہت چوٹ لگی ہے، پیر بری طرح زخمی ہے۔ یارم کے کندھے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ خضر کے ہاتھ سے بھی پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ لیکن شاید یہ لوگ درد نامی چیز سے ناواقف تھے۔ سارم کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا تھا۔ یارم انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، ڈیول شیطانوں کا بادشاہ۔ خضر چابی کی مدد سے بیڑیاں کھول دیں۔ زخم بہت گہرا تھا، لیکن یارم بہت احتیاط سے اس کا پیر دیکھ رہا تھا۔ روح ہم سب پہلے ہسپتال ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہیں بہت چوٹ لگی ہے، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کے چہرے پر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ یارم نے اس کے چہرے پر اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی بے اعتباری دیکھ کر اس کو دوبارہ دیکھنے کی یارم اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پایا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ ہونے کا اندازہ تھا، فی الحال اسے اگنور کر گیا۔ اس نے کب سے اٹھایا اور کب لا کر گاڑی میں بٹھایا، اسے ہوش نہ تھا۔ ہوش تھا تو بس اتنا کہ یارم نے اس کا یقین توڑا۔ گاڑی اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یارم یہاں بھی اسے اٹھا کر اندر لایا اور وہ سارے راستے ایک لفظ نہ بولی، لیکن اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ خضر اور یارم نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ خضر پریشان تھا، کیونکہ جب روح کے سامنے آیا تھا تو وہ اس سے بات کر رہی تھی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا، روح اس سے بھی منہ پھیر گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی پٹی کی۔ یارم کو اس کی خاموشی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے یارم نے ڈاکٹر کو اس کا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ فی الحال کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے مشورہ کر کے روح کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا تاکہ وہ پرسکون سو جائے۔ وہ جب اسے گھر لے کے آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ احتیاط سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لایا۔ وکرم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس بات کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ روح کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وکرم سے مخاطب تھا۔ 26 منٹ آج روح اس سے دور ہوئی تھی۔ 26 منٹ میں یارم اس تک پہنچ گیا تھا، لیکن 26 منٹ میں اس نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا تھا۔ روح کا یقین، روح کی محبت، روح پر اپنا حق۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنا اور کس حد تک جان چکی ہے۔ وہ اس کی نظروں کو جتنا چاہے اگنور کرے، لیکن یہ سچ تھا کہ ایک بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اپنے گھر پر تھی۔ خضر کسی دوسرے ملک نہیں چلی گئی تھی؟ روح کیسی ہے؟ لیلا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روح یارم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یارم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل چکا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی لیلا نے کس طرح سے اپنا ہاتھ ہسپتال میں میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ وہ ان لوگوں سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ ہمیں کتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی لیلا، خضر نے پریشانی سے کہا۔ اب کیا وہ یارم کے ساتھ ہے؟ میرا مطلب ہے اس بارے میں روح نے ایسی کوئی بات کی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ لیلا، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ تم پریشان مت ہو خضر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لیلا، مجھے بہت سالوں کے بعد یہ رشتہ ملا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، خضر نے بے بسی سے کہا۔ ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ یارم نے اسے گولی مار دی، وہ چلایا، درد کی شدت سے، موت کے خوف سے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر ترس نہیں آیا۔ وہ اس کی چیخوں پکار اگنور کرتا ایک اور گولی اس کے سینے کے آر پر کر گیا۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ شخص اپنا دم توڑ گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اس جگہ پر نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ یارم اس کے بالکل قریب تھا۔ یارم نے اسے اپنی باہوں کی حصار میں قید کر رکھا تھا۔ وہ نیند میں تھا۔ دن کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ کل رات وہ کتنی خوش تھی، اس کی سالگرہ تھی۔ کل یارم اسے بہت سارا سرپرائز دینے والا تھا۔ ہاں، سرپرائز دیا تھا یارم نے اسے اپنا اصل چہرہ دکھا کے۔ روح کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں سے آزاد کیا اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس کا شوہر ایک درندہ تھا، معصوم لوگوں کی جان لینے والا ایک درندہ۔ سارم کی باتیں ایک بار پھر سے
इसे याद आने लगी। इसका दिल चाहा कि वो फुट फुट कर रोए, इस शख्स का गिरबान पकड़कर पूछे इसका चेहरा कौन सा असल है, वो जिससे रूह ने मोहब्बत की थी, या वो जो आज इसने रूह को दिखाया था। अगर वो ऐसा था तो क्यों इसे धोखे में रखा, इसके साथ ऐसा क्यों किया। खिज़र, शरफ, लैला एक जैसे थे। रूह अनजाने भी इंसानी रूप में दिखने वाले भेड़ियों के बीच में थी, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल के साथ इसकी बीवी बनकर रह सकती है, वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अपने घर जाना है। वो लोग जैसे भी थे कम अज़ कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारम को बताना चाहिए, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर पहुँचाएगा, मेरी मदद ज़रूर करेगा। मुझे मेरे घर वापस जाना है। रूह ने सोचा। यारम अब तक आराम से सो रहा था। कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स सुकून से सो सकता है? क्या इसे खौफ खुदा नहीं था? क्या इसने अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था? यारम का दिन वाला रूप याद आता ही खौफ से एक बार फिर से इसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांधकर बेड के करीब आई और यारम का फ़ोन उठाया, जहां पासवर्ड इसका नाम था। क्या इस शख्स की पहचान की तरह इसका प्यार भी झूठा था? इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और यारम के फ़ोन से अपने फ़ोन में सारम का नंबर सेव किया और फ़ोन वापस वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था। वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर लाई और सारम के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। बार बार कोशिश के बावजूद भी नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन पर एक मैसेज आता, यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर। बार बार यारम का नंबर सामने आ जाता। वो इसे बैक करके फिर से सारम का नंबर मिलाने की कोशिश करती। बेबी तुम क्या कर रही हो? पीछे से यारम की आवाज़ पर कांप कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रूह? वो इसके पीछे खड़ा पूछ रहा था, जबकि इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन देख चुका था। अच्छा, फातिमा बीबी से बात कर रही थी। बेबी ये कोई वक्त है इनसे बात करने का? चलो आओ अंदर, तुम्हारे फ़ोन से नहीं लगेगा। इनका नंबर आओ मैं मिला कर देता हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त वहाँ भी बहुत रात हो चुकी होगी। तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हें ठंड लग रही है? चलो आओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो इसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ आने लगा। रूह का सारा वजूद डर से कांप रहा था, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। रूह ने बामुश्किल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर नाकाम। बेबी तुम इस तरह से कांप क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तुम कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रूह बेजान वजूद को इसके साथ घसीटती जा रही थी। तुम प्लीज़ कुछ खा लो, इस तरह से तो मज़ीद बीमार हो जाओगी। वो फिक्रमंदी से कहता इसे किचन की तरफ ले जाने लगा। भूख नहीं है मुझे। वो अपना हाथ छुड़ाकर इससे फासले पर हुई। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। हाँ बेबी, लेकिन खाना खाना पड़ेगा ना। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना गर्म करता हूँ। वो इसे ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाकर खाना गर्म करने लगा। आज की शाम मैं बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन आप फिक्र ना करें। आपकी शाम, जो सरप्राइज़ आपने मुझे दिया है, वो सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। रूह ने इसकी बात काटकर इससे शर्म दिलाने की कोशिश की। चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था, आवाज़ में वाज़ह कपकपाहट थी। यारम ने इसकी बात सुनकर एक नज़र इससे देखा और फिर खाना लाकर इसके सामने रखा। बेबी ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं। तुमसे फिर झूठ बोला गया और तुम यकीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सैयद यारम काज़मी। वो टेबल पर हाथ मारकर उठी, चिल्लाकर बोली। इसके इस तरह से कहने पर न जाने क्यों यारम मुस्कुरा दिया। फिर काफ़ी देर इसके चेहरे के तासुरात देखता रहा और फिर ठहर ठहर कर बोला, रूह तुम जानती हो ना, आई लव यू। वो इसकी आंखों में देखता, न जाने इसे क्या कहना चाहता था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो रूह के करीब आकर खड़ा हुआ। रूह ने इसकी बात पर सर झटका। रूह, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इस शख्स को मारते हुए तुमने देखा। मुझे तो ये भी जानती हो मैंने इसे क्यों मारा? तुम्हें उठाकर ले गए थे, तुम्हें मारना चाहते थे। रूह, सिर्फ मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। आप होते कौन है किसी की ज़िंदगी का फैसला करने वाले? रूह की आंखों से आंसू छलक पड़े। यारम ने एक नज़र घूर कर इसे देखा। मुझे इतनी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है रूह। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुमने अभी तक मेरी दरिंदगी की एक झलक भी नहीं देखी और मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहता। सो मुझे मजबूर मत करो। और एक बात याद रखो, तुम मेरी कमज़ोरी हो और हमारी दुनिया में अपनी कमज़ोरियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक लफ्ज़ छुपा छुपा कर बोला। मतलब वो इसके सामने शर्मिंदा तक नहीं था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसने रूह को इतने वक्त से धोखे में रखा। रूह की जान लेना भी इसके लिए बहुत मुश्किल न था। रूह का डर मज़ीद बढ़ चुका था। वो बेयकीनी से यारम के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो इससे बेखबर खाने का निवाला बना रहा था। रूह, खाना खाओ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। यारम अपना लहजा नॉर्मल बन। वो अब भी बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। यारम ने निवाला बिल्कुल इसके लबों के करीब रखा। रूह, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ।
آج جو کچھ ہوا تم سب بھول جاؤ، سب کچھ پہلے جیسا ہے، نہ تم کچھ جانتی ہو اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتی ہو، چلو اب کھانا کھاؤ، میں سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا اور زبردستی کھانے کا نیوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اوہ، تو اب تم چاہتی ہو کہ میں سارا کھانا تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، نوٹی گرل۔ وہ دوسرا نیوالا بناتے ہوئے مسکرایا تھا کہ ڈر سے کانپتے ہوئے یارم نے اسے جتنا کھلایا وہ کھاتی گئی۔ اس نے اسے اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھلایا اور پھر میڈیسن دینے لگا۔ بیبی اب تم آرام کرو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ڈر کے مارے نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یارم اس کی غیر دماغی اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے روح، سب کچھ بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا۔ اس کی ہر بات پر روح کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کتنے آرام سے اس شخص نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ ویسے اب وہ ڈیول کے ساتھ ہی رہے گی یا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ شارف کو جب سے پتا چلا تھا کہ روح سب کچھ جان چکی ہے وہ پریشان تھا، نہ جانے روح کیا فیصلہ کرے اب۔ وہ خضر سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول اسے فیصلہ کا حق دے گا؟ خضر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے شارف، ڈیول اسے کہیں نہیں جانے دے گا، وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا، بس دعا کرو روح اس حقیقت کو قبول کرے، کیونکہ رہنا تو اب اسے ڈیول کے ساتھ ہی ہے۔ تم معصومہ کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے۔ خضر نے کہا تو شارف کو ایک بار پھر سے غصہ آ گیا، آخر ہر بات میں معصومہ کو شامل کیوں کرتا تھا؟ دیکھو خضر، معصومہ کسی کی کوئی خبری نہیں ہے جو خبر باہر لے جائے گی، شارف نے غصے سے کہا، لیکن اس وقت اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں شارف، لیکن میں نے اسے خود انسپکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا، وہ اسے ہماری خبریں دیتی ہے، تم گارنٹی لے لو، وہ بھی وکرم کے بارے میں بھی سب جانتا تھا اور اسے سب کچھ بتانے والی معصومہ ہی ہے، تم یقین کرو نہ کرو۔ میں نے ڈیول کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یہ ساری باتیں پہلے تمہیں بتانی چاہیے تاکہ تمہیں بعد میں برا نہ لگے، ورنہ تم جانتے ہو ڈیول کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر جانے لگا۔ میں ثابت کروں گا خضر کہ معصومہ اس سب میں ملوث نہیں ہے، پھر تمہیں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ غصے سے بولا، افسوس تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے شارف، محبت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی، پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے ابھی آنکھوں کے پار دیکھا تھا، زمین پر تڑپتا ہوا آدمی، اس کے قریب کھڑا ظالم درندہ جو پل میں اس کی زندگی چھین گیا اور ایک بار پھر نڈال ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے لوگوں کے بیچ، یہ سب لوگ قاتل ہیں، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ سارم سے بھی میں رابطہ نہیں کر سکتی، بس وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ کاش میں پہلے اس کی باتوں پر یقین کر لیتی، میں سارم سے رابطہ کیسے کروں؟ وہ بے بسی سی سوچنے لگی، پھر دماغ میں ایک خیال آیا، کل رات یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی سے اس کے بات کروائیں گے، اگر وہ فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارم کا نمبر انہیں دے کر ساری بات سارم تک پہنچا دے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یارم سے بات کرنی ہوگی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یارم کا دھوکہ ایک بار پھر سے اسے یاد آنے لگا، وہ شخص اس کے سامنے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا۔ وہ اپنی سوچوں میں اٹھ کر باہر آئی جہاں یارم کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، نہ جانے یہ انجان لوگ کون تھے۔ وہ سوچتے ہوئے ان کی طرف آئی، او بیبی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ روح جواب میں کچھ نہیں بولی۔ یارم بھی اس کی اس نظر اندازی کو نظر انداز کر گیا۔ آؤ تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عورت تھی، اس کی عمر تقریباً 50 سال ضرور ہوگی، شکل سے تو یہ انگریز لگ رہی تھی، جبکہ 30 سال کی لڑکی تھی جس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جو یقیناً یارم کے ہم عمر ہوں گے۔ یہ میری ہیں، اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا، آج سے کھانا یہ بنائیں گی اور یہ شفا گھر کے کام کرے گی، یہ آصف ہے واچ مین، اور رفیق گھر سے باہر کوئی بھی کام ہو تو یہ کام کرے گا۔ آج سے تم اپنی صحت پر دھیان دو گی، بہت بیمار رہنے لگی ہو، آج سے میں اور تم بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کر گیا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس گھر میں آنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا، دن میں سب لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے اور رات میں اب میں تمہاری جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ سب کو میں نے آپ کے کام سمجھا دیے ہیں، اس کے علاوہ سب سے ضروری کام ہے میری بیوی کا خیال رکھنا، اور اس کام میں مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ان سب کو جانے کا بول کر روح کی طرف پلٹا، تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں تمہاری میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ بالکل نارمل ہی بات کر رہا تھا، روح بھی اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، روح نے ہمت باندھ کر کہا۔ یارم نے ایک بھرپور نظر اس کی طرف دیکھا، روح پلیز
پلاننگ مت کرو یار۔ میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ، تم یہاں سے نکل نہیں سکتی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی ہو۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، میں تمہاری فاطمہ بی بی سے بات کروا دوں گا، اور اپنے بچکانہ ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی گیمز بہت کھیل چکا ہوں میں، چلو ناشتہ کرو۔ وہ اس کی پلاننگ پر پانی پھیرتا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ تک اتنی آسانی سے کیسے پہنچا۔ یہ لوگ جو یارم نے اس کے لیے کام پر رکھے تھے وہ کام کم اور اس کی جاسوسی زیادہ کر رہے تھے۔ میری نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا، جسے اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صبح تو یارم کے ڈر سے ناشتہ کیا تھا اور یارم کے علاوہ اس پر کوئی اپنی نہیں چلا سکتا تھا، اسی لیے اس نے صاف صاف کھانے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی ایسا تھا کہ ایک بات کے بعد وہ دوسری بات نہیں کرتے۔ میم پلیز کھانا کھا لیجئے ورنہ ہمیں سر کو کال کر کے بتانا ہوگا۔ شفا جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے پاس آ کر بولی، جس کو مرضی بتاؤ، میں تمہارے سر سے نہیں ڈرتی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیوں اتنی اونچی آواز میں بولی تھی، شاید وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ یارم سے نہیں ڈرتی، شاید وہ اپنا ڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں بیبی کہ تم مجھ سے بالکل بھی نہ ڈرو۔ وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا روح کو پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ اس کی آواز سن کر دل اتنے زور سے دھڑکا تھا کہ لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ مجھے لگا ہی تھا کہ تم ان لوگوں کی بات مان کر کھانا کبھی نہیں کھاؤ گی، اس لیے تو میں اسپیشلی تمہارے لیے گھر واپس آیا ہوں، چلو کھانا کھا لو۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ دے کر یارم بے اختیار مسکرایا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے روح بنا کچھ بولے کھانا کھانے لگی۔ اس بار جب یارم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کی تو روح نے باقاعدہ یارم کو اپنے ہاتھ دکھائے تو، لیکن زبان سے یہ نہیں کہہ پائی کہ میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اس ڈرامے میں پھر آگے کیا ہوا۔ اس کی برتھ ڈے والی رات وہ یارم کو کسی ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی اور پھر کہا تھا کہ آگے جب آئے گی قسط بتاؤں گی۔ یارم کو نہ تو اس کہانی میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس ڈرامے میں، مگر کہانی سناتے ہوئے روح اتنی کیوٹ شکلیں بناتی تھی کہ یارم کو کہانی سننے پر بہت مزہ آتا تھا۔ روح اس سے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ یارم کب سے اس کے قریب بیٹھا اس سے کسی نہ کسی بات پر بولنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ بیبی کب تک چلے گا یہ سب؟ میں نے کہا نا میں غلط نہیں ہوں، تم ایک بار میری بات سمجھتی کیوں نہیں؟ روح ان لوگوں میں کوئی بھی معصوم نہیں تھا، میں نے کسی معصوم کی جان نہیں لی، بلکہ کتنے ہی معصوموں کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے انہیں دنیا سے ہٹا کر نیک کام کیا ہے، ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یارم نے دیکھا جانے کب سے وہ اس کے پاس بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ تو یا رونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر بہادر بن کر چلنا پڑتا ہے، کمزور لوگوں کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا بہت کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اپنے آپ سے تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ روح نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، مطلب سارم سچ کہہ رہا تھا، وہ اپنے باپ کا قاتل تھا۔ جانتی ہو روح، میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے میرے باپ کے قاتل کا الزام خود پر لے لیا، میں نے نہیں پھنسایا تھا اسے۔ میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے نہ جانے زندگی کے کتنے سال جیل میں کاٹے۔ وہ مجھے نیک انسان بنانا چاہتی تھی، ایک اچھا قابل انسان، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں یہ کام کرتا ہوں میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ روح وہ کہتی ہیں جس دن میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا وہ مجھے مسکرا کر گلے لگائیں گی، وہ بھی تمہاری طرح ہے، بہت ضدی، لیکن تمہاری طرح وہ بھی یہ نہیں سمجھتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، اس لیے تو میں نے اپنی زندگی سے دور جانے دیا، لیکن تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ تو مجھے تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو پھر کیوں اپنا وعدہ توڑنا چاہتی ہو روح؟ تم کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ہر ایک بات، اور اگر نہیں بھول سکتی تو سمجھوتا کرو، ویسے بھی تو عورتیں کتنی باتوں میں سمجھوتا کرتی ہیں، تم بھی کر لو۔ ارے انسان اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو بھول جاتا ہے، تم صرف ایک بات نہیں بھول سکتی۔ بھول جاؤ روح، اور یہ رونا دھونا بند کرو، یہاں کمزور لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں صرف طاقتور لوگوں کی چلتی ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے سمجھانے لگا، جبکہ روح مسلسل رو رہی تھی، پھر جیسے تھک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ڈر نہیں لگتا، ترس نہیں آتا، انسانیت نہیں جاگتی آپ کی جب کسی کو اس طرح سے بے دردی سے مارتے ہیں آپ؟ روح نے روتے ہوئے پوچھا، آخر آپ انسان ہی ہیں نا، انسانیت نہیں ہے آپ میں؟ رحم، ترس، ہمدردی، کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ میں؟ روح چلا کے تھک چکی، جبکہ یارم اس کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا اسے سن رہا تھا۔ بس اتنا ہی، یا اور بھی کچھ بولنا چاہتی ہو؟ یارم کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا، پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا، اور اس کی بات کو مذاق میں ڈال رہا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ ہم ہر روز
ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں جس میں ایک شیر ایک بکری کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہر انسان دعا مانگتا ہے کہ بکری کسی نہ کسی سے بچ جائے، جبکہ وہ شیر ہر ممکن طریقے سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد بکری کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی بھوک مٹانا ہوتا ہے، مگر وہ انسان نہیں ہوتا، نہ اس لیے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے اندر انسانیت نہیں جاگتی اور وہ بکری کو شکار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور شیر کی اس کوشش کے ساتھ ہم سب لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بکری بچ جائے اور اس شیر کا شکار نہ ہو۔ پھر بکری کے بچتے ہی ہم لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بھی ایک بکری کو ذبح کر کے بریانی کھاتے ہیں۔ تب ہماری انسانیت کہیں نہیں جاگتی، ہمیں نہ اس بکری پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ پیٹ کا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ڈسکوری پہ اس بکری کو شکار ہوتے دیکھ کر بھی اصل میں ہمیں اس بکری پر ترس نہیں آتا، بلکہ ہم اس شیر سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے اس طرح سے ہمدردی اور رحم کی تقریریں کرتے ہیں۔ یارم نے جتلاتے ہوئے کہا، انسان ہے نا، انسانیت کی باتیں تو کریں گے ہی نا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ شیر ہو یا انسان اپنی بھوک مٹاتے وقت ترس نہیں کھاتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ روح سر جھٹک کر منہ موڑ گئی۔ تو کیا کسی کی جان لے کر آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں؟ کیا سارم کی بات سچ ہے؟ آپ کے اندر درندے ہیں؟ کسی کا خون دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، مجھے اچھے لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے۔ روح کسی کے ساتھ برا ہوتے دیکھ کر میری انسانیت جاگتی ہے۔ ہاں، میری انسانیت جاگنے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ یقین کرو روح، میرے اندر دکھاوے کی انسانیت نہیں ہے۔ اس دنیا میں برائی مٹا کر میرا درندہ سکون میں رہتا ہے۔ اور وہ سارم جو کہتا ہے کہ انڈر ورلڈ کو اکھاڑ دے گا، صرف دکھاوے کے لیے اسے میڈل چاہیے، اپنی یونیفارم پرستاروں کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ پروموشن کے لیے کرتا ہے، لیکن میرے اندر انسانیت ہے، میں انسانیت کے لیے کرتا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کرتا روح، اور یہ کام میں چھوڑ نہیں سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں۔ تمہیں مجھے اسی طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو بس اس کی مسکراہٹ واپس لانا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس کی نظروں میں یارم قاتل تھا۔ روح پلیز میری طرف سے یوں نفرت سے نظر نہ پھیرو، میں جی نہیں پاؤں گا۔ آئی لو یو، میری طرف دیکھو، آئی لو یو، یارم نے پھر محبت سے کہا۔ مگر اب نہیں کرتی، وہ چلائی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر چلے گی، لیکن تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح شیشے کی میز پر ہاتھ مارتا اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں گائز، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔